مکمل ناول جان بہار پارٹ 4۔ چائے نماز اٹھا کر وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ پھر اچانک ہی اسے یاد آیا اس کے فون میں ایپ انسٹال تھی جس سے اسے قبلہ رخ کا علم ہو جاتا۔ بیگ سے فون نکال کر ایپ اوپن کرتے ہی اسے قبلہ رخ کا علم ہو گیا۔ عصر میں کیا گیا وضو اب تک برقرار تھا۔ تبھی وہ جائے نماز بچھا کر تعین کرتی فرض کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ صوفے کے قریب آ کر اس نے اپنے بیگ سے جائے نماز نکالی جو وہ اپنے ساتھ رکھ کر لائی تھی۔ جائے نماز اٹھا کر وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ پھر اچانک ہی اسے یاد آیا اس کے فون میں ایپ انسٹال تھی جس سے اسے قبلہ رخ کا علم ہو جاتا۔ بیگ سے فون نکال کر ایپ اوپن کرتے ہی اسے قبلہ رخ کا علم ہو گیا۔ عصر میں کیا گیا وضو اب تک برقرار تھا۔ تبھی وہ جائے نماز بچھا کر 3 فرض کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر وہ کب سے یوں ہی جائے نماز پر بیٹھی اسے خالی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموشی میں اسے سنائی دینے کے ساتھ اپنی وحشت میں اسے بھی دہلائی جا رہی تھی۔ اس وحشت سے بھرپور لمحے کو محسوس کرتے ہی بہار نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے کانوں میں عالم کے الفاظ گونجے جو کچھ دیر پہلے ہی راستے میں وہ جان گئی تھی۔ کھڑکی پر سر لگائے آنکھیں موندے وہ دھیرے دھیرے سانس لیتی کسی گہری سوچ میں تھی جو اس کے کانوں سے عالم کے فون کی رنگ ٹون سنائی دی۔ کتنی ہی دیر اس کا فون بجتا رہا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار جب وہ بجا اس نے ہاتھ بڑھاتے فون اٹھا کر لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا۔ وہ بآسانی دوسری جانب سے آتی ریحان صاحب کے غصے سے بھرپور طیش بھری آواز سن سکتی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے عالم؟ تم بچی کو ساتھ لے گئے؟ تم نے تو ابھی یہیں رہنا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ عالم پھر بھی پرسکون بیٹھا رہا۔ نظر اٹھا کر اس وجود کو دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ یہ اسے لگا تھا مگر اس کا دھیان ریحان صاحب کی جانب تھا۔ میں وہاں کب رہتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں میرا کام مجھے کتنا عزیز ہے۔ اب میں اسے شادی کے فضول کے چکر میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولتا بہار کا دل مٹھی میں بند کر گیا۔ وہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ عالم کو نہ جانے اس نے شادی اس سے کیوں کی۔ مگر وہ اب دوبارہ بول رہا تھا۔ اسے سننا پڑا۔ کاش واقعی وہ سو جاتی۔ کاش اسے کار میں الجھن نہ ہوتی تو اسے نیند آ جاتی۔ اگر وہ شخص اس کے لیے اپنا ہوتا تو شاید وہ سو جاتی مگر کاش ہی رہا۔ ریحان صاحب اسے شادی کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے۔ ڈیڈ شکر ادا کریں میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ سب آپ کی ہی مجبوری کی وجہ سے کیا ہے میں نے، ورنہ ہرگز میں اسے اپنے اس گھر نہ لے جاتا۔ مجھے جہاں کسی کا بھی وجود برداشت نہیں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اسے وہاں رکھنے کا تو بھیج دیتا ہوں، رکھ لیجیے گا میرے اس کمرے میں بند کر کے جہاں میں جاتا بھی نہیں۔ وہ اس قدر تلخ رویہ اپنائے ہوئے تھا کہ بہار کا حلق کانٹوں سے بھرتا گیا۔ عالم تم نے شادی کر لی ہے اب؟ یہ کیا مذاق ہے؟ کوئی اگر اسے لے کر گئے ہو تو تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ کوئی فضولیات اپنے ذہن میں چل رہی ہیں اس کے سامنے عیا نہ کرنا، اسے کچھ نہ کہنا۔ وہ بہت معصوم سی بچی ہے، میں ہرگز نہ دیکھوں تم نے اسے تکلیف دی ہے۔ ریحان صاحب کی بات مکمل ہو گئی جب وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا اس معصوم بچی کو میرے پلے باندھیں؟ یہ آپ کی ضد تھی اور آگے اب میں کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ وہ یہ بات مکمل کرتے ہی فون کاٹ گیا۔ وہ اسی پوزیشن میں رہی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی مگر وہ ہل جل کر اس احساس نہیں دلوانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کی سچائی جان چکی تھی۔ اسے اس رشتے کی وجہ کا علم ہو چکا تھا، ایک اور زبردستی کا بندھن بن چکا تھا۔ آنکھیں کھولے وہ اب چھت کو تکنے لگی۔ جب پاؤں میں شدید درد ہوا تو ہاتھ زمین پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیچھے رکھے صوفے پر بیٹھ کر اسے جھک کر جائے نماز اٹھا کر اس نے صوفے پر رکھ دی۔ وہ اب کسی کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی مزید انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر اس شخص نے اسے کس قدر گرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ عالم کی تمام تر باتیں، اس کا انداز، وہ کڑوے الفاظ، وہ سب اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ سیاہ آسمان گواہ تھا کہ رات کا کتنا ہی حصہ گزر چکا تھا جب اس نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ اندر آتے ہی جہاں اس کی نظر سب سے پہلے گئی وہ سر جھکا کر بیٹھی بہار تھی۔ لمحہ بھر کو اس کی نظروں میں حیرانی اتری۔ ہونٹ بھینچ کر وہ گہرا سانس چھوڑتا اس کی جانب قدم موڑے، اب چلتا ہوا قدم قدم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ لہجہ اور انداز نرم تھا، شاید اسے اپنے سخت الفاظ اور رویے کا احساس ہو چکا تھا۔
عالم کی آواز سن کر اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا، جہاں سامنے ہی وہ اس کے قریب کھڑا سوال کو تھا۔ وہ اب اسے دیکھتا ہوا جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ بہار کے جواب نہ دینے پر عالم سانس خارج کرتا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ آپس میں ملا کر گود میں رکھے۔ وہ کچھ آگے کو جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کسی بھی کمرے میں چلی جائے، آپ تھکی ہوئی ہو، تمہیں تو آپ کیوں نہیں گئی؟ عالم کے نرم رویے پر نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا۔ اسے لگا وہ رو دے گی۔ رونے کے ڈر سے ہونٹوں کو دانتوں کے درمیان دبا لیا۔ نظر اٹھا کر عالم کو دیکھنے کے بعد اس نے اگلے ہی پل نظریں پھیر لیں۔ ان آنکھوں کا شکوہ سمجھ کر عالم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ جس کمرے میں آپ رہنا چاہیں رہ سکتی ہیں، دراصل مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے۔ آئے میں آپ کو کمرے میں لے جاتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کشمکش میں مبتلا اس کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ وہ اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا کر کتنے آرام سے کھڑا تھا۔ وہ اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی مگر اس کے پاس کوئی چھت نہ تھی۔ عالم نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ اسے پکارنا چاہتا تھا مگر اسے اس کا نام یاد نہ آیا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ نکاح کے وقت اس کا لیا گیا نام اسے بھول چکا تھا، جبکہ وہ اتنا مشکل نہ تھا اور نہ اس کی یادداشت اتنی بری تھی۔ سر جھٹکتے بالآخر اس نے اسے اسی لفظ سے، اسی رشتے سے پکارا جو اس کا اس سے تھا، بیوی۔ بہار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی آنکھوں کے سامنے کئی منظر گزرے۔ کار میں ہوئی بات چیت، اپنے بابا کے متعلق ہوئی گئی اس کی تمام باتیں۔ مگر اس نے سر جھٹکا۔ اسی لمحے عالم نے انتظار ختم کرتے جھک کر اس کا گود میں رکھا ہاتھ تھام لیا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں محسوس کرتی وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے خود کو بے وجہ تھکایا۔ کسی کی بات کا اتنا اثر نہیں لینا چاہیے، نہ ہی اتنی امپورٹنس دینی چاہیے۔ میری اس بکواس کے بعد اب خود کو ریلیکس کر سکتی تھی۔ وہ بولتا ہوا اسے لیے آگے چلنے لگا۔ آپ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ وہ بولی تو عالم نے جھٹکے سے مڑتے اسے مڑ کر اچنبے سے دیکھا، جیسے اس نے کوئی مذاق کیا، مگر ان سبز آنکھوں میں سرخی کے سوا کسی مذاق کی رمق نہ تھی۔ اب آپ اپنے نئے شوہر سے معافی جیسا لفظ سننا چاہتی ہیں؟ اسے غصہ نہ آیا، وہ خود حیران تھا۔ ویسے اس بات کو چھوڑیں تو کیا آپ کا دل اتنا بڑا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ وہ اب دوبارہ چلنے لگا۔ اس کے کمرے کے سامنے ساتھ کیا دوسرا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھول کر وہ اسی لیے اندر داخل ہوا۔ مجھ جیسی لڑکی سے آپ معافی مانگیں گے؟ وہ بولی تو عالم نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ بہار نے اس کا انداز نوٹ کیا مگر کچھ نہ بولی۔ وہ اب مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بہار نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نہ دیکھا، پھر اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ لمحے گزرے۔ جب وہ واپس آیا وہ اب اس کا بیگ دروازے کے پاس رکھ کر اس کا ہینڈ بیگ کرسی پر رکھتا باہر نکل گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے دروازہ ضرور بند کیا تھا۔ اس کے جاتے ہی باہر نظر اٹھا کر آس پاس دیکھا۔ وہ کمرہ جان عالم کے کمرے سے مختلف تھا۔ اس کمرے میں صرف سفید رنگ کے سوا اور کوئی رنگ نہ تھا۔ سامنے بیڈ کے پاس ہی دونوں سائڈ ٹیبلز تھیں، دوسری جانب صوفہ اور اس کے آگے گول میز، اور اس سے کچھ فاصلے پر کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ اس کی بائیں جانب کچھ فاصلے پر الماری تھی اور اس کے پاس ہی بالکنی کا دروازہ تھا جو اس وقت بند تھا۔ کمرے کو ایک نظر میں دیکھ کر اس نے صوفے کے پاس دروازے کو دیکھا۔ وہ لباس چینج کرنا چاہتی تھی۔ کل سے ایک ہی سوٹ میں ملبوس وہ تھکان کا شکار تھی۔ اپنے بیگ کو سیدھا کر کے اس کی زپ کھول کر بہار نے اپنا سادہ سا گلابی رنگ کا سوٹ نکالا جس پر چھوٹا چھوٹا سا پرنٹ اسے خوبصورت بنا رہا تھا۔ کپڑے نکال کر وہ کھڑی ہوئی، واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ میری پسند تم جیسی لڑکی نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ سب جان کر جو تمہارا حال ہوگا، مگر یقین جانو میں اس قدر خود غرض بندہ ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے ارد گرد گونجتے اپنے ہی الفاظ اس کا چین چھین چکے تھے۔ مجھ جیسی لڑکی سے آپ معافی مانگیں گے؟ بہار کے الفاظوں نے جان عالم کو شرمندگی کی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ بلا وجہ گاڑی سڑکوں پر دوڑا کر وہ واپس گھر آ گیا تھا۔ دل کا سکون جیسے چھن چکا تھا، بے چینی ہی بے چینی تھی۔ اپنے الفاظوں نے اسے اتنی تکلیف دی تھی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس نے وہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا؟ وہ خود غرض تھا مگر اتنا شفاق نہ تھا۔ کرسی کی پشت پر سر ڈھل گیا۔ اس کا ذہن صرف اس وجود کی جانب ہی لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بیٹھا تھا جب اسے یاد آیا کہ وہ دونوں کب سے بھوکے تھے۔ اپنی اس بے دہانی پر اسے مزید غصہ آیا۔ وہ کس قدر بے حسی دکھا رہا تھا۔
کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے اس نے فون اٹھا کر آرڈر دینے کی غرض سے فون کھولا۔ دوسری جانب وہ اب فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی۔ نہانے کے بعد اسی قدر اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے پر چھائی خاموشی ویسی ہی تھی، ذہن میں چلتی باتیں بھی وہی تھیں۔ بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اپنے بیگ سے فون نکال کر اس کی چارجنگ کو دیکھ کر پلگ ڈھونڈنے کے غرض سے آس پاس دیکھنے لگی۔ جب اسے پلگ سائڈ ٹیبل کے پاس نظر آیا، وہ بیڈ کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھتی اپنا فون چارجنگ پر لگا کر وہی سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی۔ بال تھوڑے تھوڑے ابھی بھی نم تھے، جبکہ وہ بالوں کو اچھے سے تولی سے خشک کر کے آئی تھی۔ دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ اب دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے زمین کو دیکھنے لگی۔ زندگی نے کیسا موڑ لیا تھا، کل وہ کہاں تھی اور آج وہ کہاں آ گئی تھی۔ شادی کو لے کر اپنے لیے اس نے ایسی کوئی خواب نہ دیکھے تھے، مگر ایسا بھی اس نے کبھی گمان نہ کیا تھا۔ کچھ پل تو اسے ایسے لگا یہ سب کچھ وہم تھا، مگر کچھ بھی وہم نہ تھا۔ نہ یہ رات، نہ کل کا گزرا دن، نہ ہی وہ شخص، نہ ہی اس کے الفاظ، نہ وہ سچ، کچھ بھی تو وہم نہ تھا، سب کچھ سچ ہی تو تھا۔ کچھ وقت پہلے کا بھیانک منظر گزر چکا تھا، مگر اپنا اثر وہ ان دونوں پر چھوڑے جا چکا تھا۔ وہ جو کچھ بول چکا تھا اب اس میں سے کچھ بھی تو بات کرنے والا نہ تھا۔ وقت آج تیزی سے گزر رہا تھا، اتنی رفتار سے کہ اسے لگا کہ آج گھڑی کی سوئیاں بے ایمانی کر رہی تھیں، مگر وقت ویسے ہی گزر رہا تھا جیسے گزرتا آیا تھا۔ وقت نہ کسی کے لیے تیز ہوتا ہے، نہ اپنی رفتار کم کرتا ہے، تو آج کیسے کر لیتا؟ اسے یوں ہی بیٹھے اپنی سوچوں میں گم نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، جب اسے دروازہ نوک ہونے کی آواز آئی۔ وہ اپنے خیالوں سے تھی، تب تک وہ دروازہ کھولے اندر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ اندر آتے ہی اسے سامنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر چونک گیا۔ یہ پہلی نظر تھی جو اس کے صاف شفاف چہرے پر پڑی تھی۔ اس سے پہلے اس نے اسے دیکھا ہی کب تھا؟ ایک نظر بھی تو اس نے اس لڑکی کو جو کل سے تمام تر اس کی ہو چکی تھی اسے دیکھا نہ تھا۔ وہ کئی لمحے اس پوزیشن میں کھڑا رہا۔ اس کے یوں اچانک اندر آ جانے پر وہ پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھنے پر عالم نے اپنی بے اختیاری کو کنٹرول کرتے قدم آگے بڑھائے۔ کھانا کھا لے، ٹرے اس کے آگے بڑھاتے وہ اس کو بول کر اس کے ٹرے تھام لینے کا انتظار کر رہا تھا۔ بہار حیران ہوئی، اسے تو اپنی بھوک یاد ہی نہ تھی، وہ کب سے بھوکی تھی، اسے یاد ہی نہ آیا۔ بیوی، وہ اس کے کھو جانے پر اسے پھر سے پکار گیا۔ وہ شرمندہ ہوتی اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام گئی۔ کیا تم کھانا کھا کر چائے پیو گی؟ وہ واپس مڑنے سے پہلے یاد آنے پر اس سے پوچھنے لگا، میں بنا دوں؟ اس نے بدلے میں سوال ہی پوچھ لیا تو عالم نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ٹرے کو سامنے لے جا کر صوفے پر رکھے میز پر رکھ کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیچ کی یہ دیوار نہ جانے کب تک برقرار رہنے والی تھی۔ یہ اجنبیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی شاید کم ہونی تھی۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازوں نے اسے اپنے علاوہ دوسرے وجود کے اس گھر میں ہونے کی جیسے وضاحت کی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ شاید اس سے پہلے ہی کچن میں جا کر چائے بنانے لگی تھی۔ ہاتھ میں برتن تھامے وہ کچن کے سامنے آ کر رک گیا۔ بہار کی پشت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی چائے میں چینی ڈالنے والا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ اس کی موجودگی کا کافی اثر انداز تھی۔ عالم وہ آگے بڑھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ان برتنوں کو رکھ کر اس نے ایک نظر شیلف پر رکھی ٹرے میں موجود مگ کو دیکھ کر دوسرا آپ الگ رکھا ہوا تھا۔ کیا چائے تیار ہے؟ عالم کا انداز نارمل تھا، مگر اس کی موجودگی کے باعث وہ نارمل نہ رہ سکی۔ اس کی حالت میں تبدیلی آئی اور اس کا واضح اظہار اسی قدموں نے کیا جو کچھ فاصلہ طے کر چکے تھے۔ وہ اب کچھ فاصلے پر کھڑی اپنے دوپٹے کو مٹھی میں پکڑے اسے انگلی میں گھما رہی تھی۔ آنکھیں کبھی اٹھتی کبھی جھکتی، ہونٹ کبھی بھینچ لیتی تو کبھی انہیں نارمل رکھتی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت بغور دیکھ رہا تھا۔ بہار نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، چائے میں 2 چمچ چینی ڈال رہی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا ڈال کر اس نے ڈبے میں چمچ واپس رکھتے اسے دائیں جانب رکھ دیا کہ یہ شخص اب چائے لے کر فرار ہوگا یہاں سے۔ اس کی موجودگی سے الجھن کیوں ہو رہی ہے تمہیں بہار؟ وہ بول نہ سکی، مگر اندر ہی اندر ایک جنگ سی جاری تھی۔ اندر ہی اندر خود سے سوال کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثر بڑے غور سے پڑ رہا تھا۔ وہ جان نہ سکی، وہ کچھ بھی نہ بولی، بس اب
دو ابال آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چائے میں 2 سے 3 ابال آنے تک اس کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر نظر جمائے عالم کے چہرے پر ٹھنڈی مسکراہٹ پھیلی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ اب اس نے اسے چائے کو کپ میں چھان کر ڈالتے دیکھا۔ اس کا کپ بھر کر وہ اب دوسرے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ اپنا کپ اٹھا کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتا وہ اتنا ہی کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی بہار نے گہرا سانس چھوڑا جو نہ جانے وہ کب سے روکے کھڑی تھی۔ سانس میں سانس آئی تو ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں بھی کچھ کمی ہوئی۔ خالی پتیلی کو سنک میں رکھ کر وہ اب اس کو دھونے لگی۔ چائے کے کپ سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہ برتن دھو کر اپنا کپ اٹھایا اور اسی کمرے کی جانب بڑھ گئی جس کمرے میں وہ اسے جگہ دے چکا تھا۔ کچھ راتیں کتنی لمبی ہو جاتی ہیں، کتنی طویل، کس قدر مشکل۔ آنکھیں ایک لمحے بھی سکون کو ترس جاتی ہیں۔ جیسے ایک عرصہ گزر گیا، وہ آنکھیں سونا ہی بھول گئی تھیں اور اس لمحے ایسی ہی کیفیت کے زیر اثر تھا۔ کبھی دیکھے ہیں دل دکھا کر دکھی بیٹھے ہوئے لوگ، وہ انہی میں شامل تھا۔ اس لڑکی کا دل دکھا کر اسے کسی پل چین نہ ملا۔ ایک ملال، ایک کرب، ایک غصہ سا تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہی الفاظ، وہی لہجہ، وہی انداز۔ کوئی اسے جان پاتا تو وہ کس حال میں پہنچ جاتا۔ لڑکی ہو کر اتنی مضبوط اعصاب کی مالک، وہ کیسے اپنے ذہن میں چلتی ایک بے فضول سی بات کو اتنا بڑا مدعا بنا کر اتنا سب کا صرف اسے یہ بتانے کے لیے کہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے اس کے لیے۔ آئی ول فکس اٹ۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کے سوال پر عالم نے تیزی سے خود کو بچانے کو جواب دیا۔ آئینے میں نظر آتا عکس اس کا اپنا تھا۔ تمہیں یہ پتہ ہے تم نے توڑا کیا ہے، جلایا کیا ہے، درد کہاں ہے، تو فکس کیسے کرو گے؟ انسان کے اندر کا حال اللہ جانتا ہے، اور ان لوگوں کے درد کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے جو بولے ہی نہ، چپ ہو جائیں، زبان پر قفل لگا لیں۔ اپنے غم میں تم نے اسے نیچا دکھانے کو اس کا دل دکھا دیا۔ تم نے خود غرضی کی، اپنی ناک اوپر رکھی تھی، بس میں ہی دکھائی دی۔ اپنا غم برا لگا، بڑا لگا، اپنا دکھ فریبی لگا۔ وہ خود کو بولتا ہوا سن رہا تھا، وہ سنتا یا سمجھتا، یا اس گلٹ اس کے اندر ہی اندر چلتا رہا۔ چہرے پر کرب کے تاثرات ابھرے، بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے، وہ اب گردن جھکا گیا۔ ہم انسانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس ہر چیز کے لیے بڑا وقت پڑا ہوتا ہے۔ کسی کا دل دکھا دینے کے بعد ہمیں یہ خیال رہتا ہے مانگ لیں گے معافی، کر دیں گے سب ٹھیک۔ یہاں اس فانی دنیا میں کچھ بھی فار ایور نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تیز روشنی 400 پھیلی ایک نئے دن کی نوید سنا رہی تھی۔ تیز روشنی آنکھوں میں چبھنے کے باعث اس نے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھ کر اس سے بچنا چاہا۔ بیڈ پر آرا ترچھا لیٹا عالم بلاخر اس روشنی سے فرار نہ پاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کچھ پل ہوش سنبھالنے میں لگے، جب پوری طرح بیدار ہوا تو خود کو جوتوں سمیت ٹانگیں نیچے کیے بیڈ پر سوتے ہوئے پایا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم کب سو گیا، اسے علم ہی نہ تھا۔ آنکھوں کو انگلیوں سے دبا کر وہ گہرا سانس بھرتا پیروں میں چپل پہن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے کا پردہ آگے کرنا بھول گیا تھا جس کے باعث پورا کمرہ روشنی سے نہا چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر دیکھا تو اس پر صبح کے 9 بج رہے تھے۔ 10 بجے اس کی میٹنگ تھی اور اسے آج جلدی نکلنا تھا۔ نہ جانے اس قدر گہری نیند اسے کیسے آ گئی تھی۔ الماری سے اپنا سوٹ نکال کر وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ چال میں تھکاوٹ سی تھی مگر اس نے اسے نظر انداز کیا۔ فون بجنے کی آواز کانوں میں گئی تو اس کی جاگ ہو گئی۔ کچھ پل اس کے حواس لوٹنے میں لگے مگر اسی پل فون دوبارہ بج اٹھا۔ آنکھیں مسل کر اس نے چہرہ موڑ سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کی روشنی چھت تک دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باعث کافی پرسکون ماحول تھا مگر فون کی رنگ ٹون سکون چھین چکی تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ اس پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم خالہ، لہجے میں نرمی تھی۔ دوسری جانب سلام کا جواب ملتے ہی اس کے کانوں نے کئی سوالات ایک ساتھ سنے۔ میں بھی خالہ ٹھیک ہوں، انہیں جواب دیتی ہوئی وہ اٹھ بیٹھے۔ تکیے سے سر اٹھاتے ہی اس کے بال جو بمشکل کیچر میں قید تھے کھل کر پشت پر پھیل گئے۔ سب ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ آپ بتائیں آپ کا سفر کیسا گزرا، وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ کیچر اٹھا کر بیٹھی وہ اب ان سے سوال گو تھی۔ یعنی آپ خوش ہیں، یہی بہت ہے، وہ مسکرا کر کہتی انہیں جلنے پر مجبور کر گئی۔ وہ بس آنکھیں ابھی ابھی کھلی، پتہ نہیں لگا الارم لگایا تھا میں نے مگر نیند کافی گہری تھی شاید اس لیے پتہ نہیں لگا۔ وہ ان کے دیر سے اٹھنے سوال پر صبح کا وقت دیکھتی ہوئی بولی۔
اچھا اب اٹھو بھائی، شوہر کو چائے ناشتہ دو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے سسرال میں رہنے کا۔ فون گود میں رکھ کر لاؤڈ سپیکر پر لگاتی وہ اب اپنے بالوں کا چوڑا بنا رہی تھی۔ ان کی باتیں بھی اس کے کانوں میں گھلتی اپنی جگہ بنانے لگی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو بہار؟ کیا ہوا ہے بتاؤ، واقعی تمہارا شوہر ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس کی اچانک خاموشی نے انہیں پریشان کر دیا۔ آپ کیوں فکر لیتی ہیں اتنی؟ ابھی تو مجھ سے چھٹکارا ملا ہے، سکھ کا سانس لیں اور آپ ہیں پھر میری پریشانی کو پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ باتوں کا رخ مذاق کی جانب کرتے ہنس کر کہا تو وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ اچھا چلو، اچھی بیوی کی طرح اٹھو، تیار ہو اور جاؤ، اپنے شوہر کے کام کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ چلو شاباش۔ وہ اب دوبارہ اس بات پر آئیں تو بہار نے اس بات میں سر ہلاتے بالوں کو باندھ کر دوپٹہ لیا۔ تم سے بات کرنے کا، تمہاری آواز سننے کا بڑا دل چاہ رہا تھا، اس لیے فون کر دیا۔ جانتی ہوں بیٹی میری جلدی اٹھ جاتی ہے، آج سو گئی تو میں اب تک حیران بیٹھی ہوں۔ خالہ کی بات نے اسے متوجہ کروایا۔ بات سچ ہی تو تھی، جس بات پر وہ سالوں سے ان سے سنتی آ رہی تھی، آج بنا ان کی ڈانٹ سے وہ کیسے سو گئی تھی فجر کے بعد۔ حیرانی تو مجھے بھی ہے۔ فون کو لاؤڈ سپیکر سے ہٹا کر واپس کان سے لگاتی وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی بولی۔ اچھا چلو، اتنا نہ سوچو لڑکی، شوہر نہیں ہے کہ آس پاس جو کب سے مجھ سے باتیں کرنے میں لگی ہو؟ اب کی بار انہوں نے ڈپٹا۔ وہ چونکی آس پاس دیکھا، وہ ان سے کیا کہتی، کیا بتاتی؟ گہرا سانس خارج کرتے اس نے 2 سے 3 باتیں کرتے فون رکھ دیا۔ آئینے میں دکھائی دینے والے اپنے عکس پر نظریں گاڑے وہ اب باہر جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ 9:30 بجے وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ باہر نکلتے ہی سیدھی نگاہ اس دوسرے کمرے کے بند دروازے پر جا کر رکی۔ وہ 2 پل کے لیے ٹھہر گیا۔ وہ لمحوں کے بعد اس نے نظر پھیری۔ وہ اب آگے بڑھا۔ اسے اپنے عقب سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار وہ مڑا۔ نظر سیدھا اس لڑکی پر جا کر ٹھہری جو دائیں پیر میں جوتا ٹھیک کر کے پہن رہی تھی۔ اس نے عالم کو نہ دیکھا تھا، مگر عالم نے ایک ہی نظر میں اسے سرتا پیر دیکھ لیا تھا۔ پھر مڑا، اس نے نظر کو پھیر لیا۔ اب اس کے قدم ڈھیلے پڑ گئے، چال بھی وہ والی تیزی نہ رہی۔ کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ آگے بڑھتا ہوا رک گیا۔ بنا مڑے وہ اس سے مخاطب تھا۔ وہ چونکی، وہ بنا اسے دیکھے اس کی موجودگی محسوس کر کے اب اس سے سوال کر رہا تھا۔ آگے آئیں، رک کیوں گئی ہیں؟ اس نے اب پلٹ کر دیکھا تو وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، ہاتھ کو لاک پر رکھے۔ وہ شاید کنفیوز تھی، اس کے چہرے سے وہ اتنا ہی جان پایا۔ آپ نے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر بتانا اسے ضروری لگا کہ اس کا ہی کہا گیا جملہ تھا۔ لہجے بڑا گہرا اثر رکھتے ہیں۔ وہ اس بات کا جانے عالم کو آج یقین آ گیا تھا۔ میں کچھ اور کے انتظار میں تھا، مجھے لگا آپ کہیں یہ کہ چائے ہی پی کر چلے جائیں۔ لہجہ، انداز، رویہ سب بدلا۔ وہ اسی بات پر چونک کر نظر اٹھاتی، سبز نظریں سیدھا اس کی نظروں سے جا کر ٹکرائیں۔ وہ گہرا مسکرایا، اس کی آنکھوں میں حیرانی وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ ریلیکس، اگر آپ کا دل نہیں تو کوئی بات نہیں، میری ایک میٹنگ ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ آپ ناشتہ کر لیں۔ اور وہ ابھی کچھ کہتا جب اس کا فون بج اٹھا۔ وہ اسے ہی دیکھتی رہی جب وہ فون پر بات کرتا، ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے جانے کا کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی بات ادھوری رہ چکی تھی، وہ جا چکا تھا۔ پیچھے کھڑی وہ اس گھر کی ویرانی کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان سے دھیرے دھیرے دھلتا ہوا سورج اپنی نارنجی رنگ سمیٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دکھائی دیتے پرندے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ آسمان پر پھیلے بادلوں میں سیاہ بادل کب سے اپنی جگہ بنائے اس شہر کے لوگوں کو بارش کی ہلکی ہلکی رمجھم سے موسم کی خرابی کی اطلاع کر رہے تھے۔ اپنی کرسی چھوڑ کر وہ سیدھا گلاس وال کے سامنے آ کر رک گئے۔ آسمان پر پھیلے سیاہ بادل کچھ ہی دیر میں اپنے برسنے کا پتہ دے رہے تھے۔ عالم کی نظر سڑک پر لوگوں کے ہجوم پر گئی۔ سٹاف کی چھٹی ہو چکی تھی، اس وقت کتنے ہی لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ آفس دھیرے دھیرے خالی ہو رہا تھا اور وہ تنہا کھڑا نہ جانے کس کشمکش میں مبتلا سا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھا جب دروازے پر ہلکا سا ناک ہوا۔ وہ چونکا، نظر موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ اس کا سیکرٹری بھی جا چکا تھا۔ کم ان۔ وہ واپس نظر پھیر گیا۔ اب اس کی نظر تیز ہوا کے باعث جھولتے درختوں پر تھی۔ جب دروازہ کھلا اور پھر کچھ پل بعد دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، وہ اسی پوزیشن میں کھڑا رہا۔ اس کے انداز میں ذرا برابر بھی بدلاؤ نہ آیا۔ آپ گئے نہیں تھے اب تک؟ وہ بنا مڑے ان کو پہچان چکا تھا۔ وہ ان کی خوشبو سے ہی انہیں پہچان جاتا تھا۔
وہ مسکرائے، لمحہ بھر کو جو مسکراہٹ ہونٹوں پر آئی تھی وہ واپس بھی چلی گئی، اور وہ دیکھ نہ سکا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ آفس میں رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں آ کر بیٹھو، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے۔ ریحان صاحب کی نرم آواز سن کر عالم نے گہرا سانس بھرا، پھر وہ اگلے ہی لمحے مڑ کر ان کے کہے کے مطابق ان کی جانب چل کر آتا ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کچھ پل کو گہری خاموشی چھائی رہی۔ نہ عالم کچھ بولا، نہ ہی ریحان صاحب کی زبان سے کچھ ادا ہو۔ خاموشی طویل ہوتی گئی، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کا شور بڑھتا گیا۔ مجھے تم سے اتنی احمقانہ حرکت کی امید نہیں کہ تم اپنے ذہن میں پنپتے شک و شبہات کو اس بچی کے سامنے ظاہر کرو گے، مگر پھر بھی میں تمہیں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں جو تم جان لو تو بہتر ہوگا تمہارے آگے آنے والی میرڈ لائف کے لیے۔ بات کا آغاز ہوا تو عالم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اب دوبارہ گلاس وال سے باہر ظاہر ہوتا منظر دیکھ رہا تھا۔ بجلی کی گرج چمک وقت کی تیز رفتار کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ بہار اویس کی پہلی بیٹی ہے، تم جانتے ہی ہوگے یہ بات کہ وہ اسے یہاں اپنی خالہ کے حوالے کر کے باہر ملک چلا گیا تھا، اور سالوں بعد کچھ عرصے پہلے ہی لوٹا ہے۔ بہار کی گزری ہوئی زندگی کافی کٹھن اور دشوار رہی ہے۔ بن باپ کے جینا ایک لڑکی کا، اس بات کو مزید طویل کر کے نہ بتاؤں تو بہتر ہوگا۔ اویس اپنے کام میں ہمیشہ سے ماہر رہا ہے، اس کے نئے آئیڈیاز ہمیشہ سے کافی پسند کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا باہر کے ملک میں بھی اپنا ایک نام ہے، اور جس شخص کی اپنی ایک اچھی ساکھ بیٹھ جائے، ایک پہچان ہو، اسے کیا پاکستان کی ایک کمپنی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ دیکھو عالم، وہ بہار کو لے کر بہت پریشان تھا، اس قدر کہ ایک بار اسے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، مگر میں مزید اس کی گرتی حالت دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بہار کی تربیت اس کی خالہ نے کی ہے، اور بہت اچھے سے کی ہے۔ وہ ایک نیک سیرت بچی ہے، بس ماضی کے اوراق نہ پلٹتے تو بہتر ہے، کیونکہ اس درد اور تکلیف کے اوراق نہایت ہی سخت امتحان رہے ہیں اس کے لیے۔ اویس سے ڈیل الگ ہے، بہار کی تم سے شادی الگ ہے۔ تم تو جانے عالم ہو، تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ ایسی ناانصافی کر سکتا ہے؟ عالم میں کیوں ایسی کوئی گری ہوئی حرکت کرتا؟ اس بچی سے اپنا دل خراب نہ کرو، اپنے اس نئے رشتے کو وقت دو، سمجھو، جانو ایک دوسرے کو۔ کمرے میں گونجتی ان کی آواز تھی جس کو وہ خاموشی سے بیٹھا سن رہا تھا۔ میرے ساتھ اسی فکر میں اشر اور اویس بھی آئے ہیں۔ وہ بہار کو لے کر کافی پریشان تھا۔ ان کی اس بات پر وہ چپ بیٹھا تھا۔ بے اختیار طنزیہ ہنسا۔ وہ حیران ہوئے، تم ہنسے کیوں عالم؟ وہ پریشان ہے بہار کو لے کر، اور بنتا بھی ہے، وہ ان کی بیٹی ہے، یوں اچانک تم اسے لے آئے۔ میں نے ان سے کہا تھا تم لوگ کچھ وقت وہیں پر رہو گے، اور تمہارا انداز وہ انہیں مزید پریشانی سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ اس کے ذہن میں چلتے خیالات سے واقف نہ تھے۔ آپ کے اس دوست پر حیران ہوں میں، جنگل میں چھوڑ دینے کے بعد۔ وہ پریشان ہے کہ کسی بھیڑیے کے ہاتھ نہ لگ گئی ہو ان کی بیٹی، جیسے سالوں سے وہ اس سے ناواقف رہے۔ وہ سب مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ اچانک باپ اور بھائی کی جو محبت امڑ آئی ہے، یہ دکھاوا میرے سامنے نہ کریں۔ میں ایک پریکٹیکل بندہ ہوں، اور میں ہرگز ان دونوں کو اپنی پرسنل لائف میں جاسوسیاں برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جگہ چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ امید ہے آپ کی بات ختم ہو چکی ہوگی۔ میں بھی اب نکل رہا ہوں۔ میز کے قریب آیا، اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ وہ پہلے ہی کار میں رکھوا چکا تھا۔ اب باقی بچا اس کا فون اور والیٹ۔ ان دونوں چیزوں کو اٹھاتا وہ بنا مڑے، بنا ان کو دیکھے سلام کرتا باہر نکل گیا۔ گھر تک آتے آتے تیز بارش شروع ہو چکی تھی، زمین کو بھگوتی۔ وہ تیز بارش میں تیز تیز چلتا، کار سے نکل کر گھر کے اندر داخل ہو۔ گھر میں آتے ہی پہلی بار اسے کسی کی موجودگی کا احساس شدت سے ہوا۔ کچن سے آتی بھینی بھینی کھانے کی خوشبو سے اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے صبح سے ناشتہ ہی نہ کیا تھا، نہ ہی بعد میں اس نے کچھ بھی کھایا تھا، سوا ایک چائے کے کپ کے اس نے کچھ بھی نہ لیا تھا۔ اب اسے اس خوشبو نے اپنے صبح سے بھوکے ہونے کا احساس شدت سے دلایا۔ لیپ ٹاپ کا بیگ وہیں صوفے پر چھوڑ کر وہ کچن میں داخل ہوا، جہاں وہ کھڑی شاید اب چولہا دوبارہ جلا رہی تھی۔ کلائی سامنے کرتے اس نے وقت دیکھا، کھڑی سے نظر ہٹائی تو وہ اب توے پر روٹی ڈال رہی تھی۔ کڑھائی اس کی دائیں جانب رکھی ہوئی تھی، اس پر ڈھکن ہونے کے باعث وہ جان نہ سکا کہ بنا کیا تھا، جس کی خوشبو اتنی اچھی تھی۔ اف، وہ تو اٹھانا بھول گئی۔ وہ خود سے بات کرتی
پلٹی اور پلٹتے ہی اپنے سامنے کھڑے عالم کو دیکھا۔ وہ بے اختیار چیخ کر پیچھے ہوتی اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب نہ کھینچ لیتی۔ دیہان سے آنکھوں سے اسے پیچھے کی جانب کا ہوش دلاتے عالم نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا تو وہ خود پریشانی سے پہلے اسے پھر چولہے کو دیکھنے لگی۔ اگر وہ اسے نہ پکڑتا تو یقیناً اس کا دوپٹہ آگ پکڑ چکا ہوتا۔ انسان ہی ہوں، بے فکر رہو، بولتا ہوا وہ بہار کے گال پر لگا خشک آٹا ہاتھ سے ہٹانے لگا۔ تم نے کھانا کیوں بنایا؟ میں باہر سے آرڈر کر دیتا۔ وہ بہار کے پاس سے گزر کر توے پر سے ہاتھ سے روٹی پلٹتا ہوا اس سے تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا؟ وہ اب دراز سے چمٹا نکال کر چولہے کے قریب آ کر روٹی کو پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کافی چالاک ہو، مسکراتے ہوئے کہتا۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ بہار نے اس کی بات پر تعجب سے اسے دیکھا۔ اس بات کا مطلب اس نے کچھ اور لے لیا تھا مگر وہ یہ بات جان نہ سکا۔ اب وہ نظروں کا رخ پلٹ کر اپنے کام کی جانب کر گئی۔ کچھ بھی کہنا اسے اس جملے کے آگے بیکار اور بے معنی لگا۔ تبھی وہ خاموش رہی۔ وہ پانی پی کر بوتل فریج میں واپس رکھنے لگا۔ جب اس نے فریج میں کوئی بھی چیزیں زیادہ نہ دیکھی۔ سامان ختم ہو گیا۔ تم نے کھانا کیسے بنایا؟ کیا رکھا ہوا تھا؟ وہ فریج کو دیکھتا ہوا اس سے مخاطب تھا۔ قیمہ رکھا ہوا تھا، بس وہی بنایا ہے۔ اچھا، سنو، مجھے کھانے سے فارغ ہو کر لسٹ بنا دینا، جو جو تمہیں چاہیے اس کی، میں سب کچھ منگوا دوں گا۔ مجھے علم نہیں ہوا کیونکہ گھر سے باہر تھا میں۔ وہ وضاحت دیتا اس کے پاس سے گزر کر اب کڑھائی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھنے لگا۔ کھانے کی خوشبو بے حد بھلی تھی۔ یہ چھوڑو، میں دیکھ لوں گا، جاؤ فریش ہو کر آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بہار کے ہاتھ سے چمٹا پکڑ کر اب خود روٹی کو دیکھنے لگا۔ دوسری روٹی بیل کر رکھی ہوئی تھی اس نے۔ عالم کے اچانک نزدیک آنے پر وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ اس کا یہ بدلہ انداز اسے فکر میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر اسے یوں ہی خاموش کھڑا دیکھ کر وہ اب آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے دریافت کرنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلا کر تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ پانی کا چھینٹا چہرے پر مارتے ہوئے وہ اس کی پریشانی میں مبتلا تھی۔ نہیں، میں نے کھانا ہی تو بنایا ہے کیونکہ میں خود بھی بھوکی تھی۔ آخر کب تک بھوکی رہتی؟ نل بند کر کے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ مگر میں نے ان سے کھانے کا پوچھا اور ان کا وہ جواب، وہ مجھے چال باز سمجھتے ہیں، وہ مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے ہی سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھتی وہ بیسن کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ آنکھوں میں جیسے دھند سی اتر آئی۔ باہر جانا اسے دشوار لگنے لگا۔ وقت گزرتا گیا جب اسے کچھ دیر بعد دروازہ نوک ہونے کی آواز سنائی دی۔ بالوں کی چٹیاں بنا کر سر پر دوپٹہ سجاتی نل کھول کر چہرہ دھونے کے بعد وہ باہر نکلی۔ ٹاول سے چہرہ پونچھتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا۔ ٹاول البتہ ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے ٹیبل لگا دی ہے، آ جائیں۔ وہ چینج کر چکا تھا، سیاہ ٹراؤزر اور سیاہی شرٹ پہنی۔ وہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔ کیا آپ آج بھی کمرے میں تنہا کھانا کھانے کا سوچ رہی ہیں؟ وہ اس کی دیری کا یہی مطلب نکالتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں آ رہی تھی بس۔ عالم کو جواب دے کر وہ مڑی۔ واش روم میں واپس جا کر ٹاول رکھ کر وہ اگلے ہی لمحے اسے واپس آتی دکھائی دی۔ وہ اب اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ عالم کے ذہن میں خیالات گردش کر رہے تھے۔ ذہن پر دوبارہ وہی سب حاوی ہونے لگا۔ اسے اس لڑکی کا دکھ محسوس ہوا جو اپنا کرچی وجود لیے اس کے سامنے اپنا آپ کو مکمل ظاہر کر رہی تھی۔ گہرا سانس بھرنے کی کوشش کی مگر آکسیجن میں جیسے کمی ہو چکی تھی۔ باہر سے آتی تیز بارش کی آواز سے وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ یہ بارش کافی دیر تک ہونے والی تھی۔ قدم موڑ کر وہ اس کے پیچھے آیا جہاں وہ دائیں جانب کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے نہ بڑھایا، کھانے کو چھوا تک نہ تھا۔ اس کے پاس آ کر وہ کرسی پہ بیٹھنے کی بجائے کچھ لمحے کھڑا رہا۔ پھر جو اس نے کیا وہ حیران کن تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے گود میں رکھے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ وہ حیرانی سے اسے پھر اس کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ بارش کے گرتے قطروں کی آواز میں ان کے بیچ کی خاموشی کا حصہ بن رہی تھی۔ بہار کا ہاتھ تھامے گھٹنے زمین پر رکھے، اس کی نظریں بھی اس کے ہاتھوں پر جمی۔ دل پر بھاری بے حد بھاری بوجھ پڑنے لگا۔ بہار کچھ نہ بولی، وہ شاید اس کے بولنے کا انتظار میں تھی۔ وہ یوں ہی لگاتار اسے دیکھتی رہی جو اسے دیکھ نہ رہا تھا مگر اس کے قریب بیٹھا تھا۔
میں نے تم سے کہا وہ سچ نہیں تھا، وہ بولا، اور بہار کے ذہن میں اس کے وہی الفاظ گونجنے لگے۔ دوبارہ وہ اپنی جگہ بنانے لگی۔ بے اختیار اس نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے نکالنا چاہا۔ اس کی نفرت اس قدر حاوی کیسے آ سکتی تھی کہ بنا سوچے سمجھے وہ اس قدر تلخ اور زہریلی باتیں کر کے مجھے دیکھو یہاں۔ وہ بہار کا چہرہ تھام کر اس کا رخ اپنی جانب پھیرتا ہوا بولا، کیا مزید کچھ بچا تھا سننے کو؟ وہ سب میرے اپنے ذہن کی ایک سوچ تھی، وہ سب میرا اپنا ایک خیال تھا، میرا غصہ تھا، غضب تھا، مگر وہ رکا۔ وہ جیسے اگلی بات کہنے کو الفاظوں کا درست چناؤ کر رہا تھا۔ چیزیں گٹمٹ ہو گئی تھیں، یا شاید میں نے کر دی تھی، انہیں ملا دیا تھا۔ مجھے یقین کرنے میں یا پھر سب دکھنے میں وقت لگا۔ وہ پھر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم سے معذرت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں وہ لمحہ، وہ الفاظ، وہ ذہنی اذیت تم سے دور نہیں کر سکتا، ماضی کے لمحات میں جا کر مٹا نہیں سکتا، مگر میں شرمندہ ہوں، میری نظر میں تمہارے سامنے اٹھ نہیں رہی۔ وہ سب میرے دماغ کا فطور تھا، جسے سمجھنے میں مجھے زیادہ ہی وقت لگ گیا، اور اس کی لپیٹ میں تم بھی آ گئی۔ یقین جانو، میں وہ سب تم سے ہرگز نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر میں کہہ گیا۔ میں اپنے غصے کی لپیٹ میں آ گیا، اپنی ذہنی فطور کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ الفاظ بہت گھٹیا تھے، میں جانتا ہوں، میں ایک بہت برا شخص ہوں، مگر میں تمہیں مزید ذہنی اذیت لیتے نہیں دیکھ سکتا، میں مزید تمہیں ہرٹ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے بابا کی کوئی ایسی ڈیل نہیں تھی بہار، میں تمہیں کوئی خوشگوار لمحہ تو نہیں دے پایا اب تک، مگر میں تمہیں یقین کروانا چاہتا ہوں کہ اب میری ذات سے تمہیں کوئی اذیت نہیں ملے گی۔ بہار کا تنفس تیز ہونے لگا، وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر اس کی پکڑ اس کے ہاتھوں پر مضبوط تھی، قدموں میں جیسے جان بھی نہ بچی تھی۔ وہ کیسے چلتی ان قدموں پر؟ ان دنوں میں ذہن کس قدر اذیت کا شکار رہا۔ اس کا مطلب میرے بابا نے میرا سودا نہیں کیا، وہ بولی، اور کئی چھریاں اس کے دل پر چل گئیں۔ اپنا آپ اس لمحہ بے حد گھٹیا محسوس ہوا۔ وہ کیسے اس قدر گری ہوئی بات کر سکتا تھا، جس کا مطلب، جس کا رزلٹ جانے بغیر وہ جو ذہن میں آیا کرتا چلا گیا۔ بہار، اس کی پکار میں ایک شدت تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروا گئی۔ جواب دے مجھے، انہوں نے مجھے آگے رکھ کر کوئی ڈیل نہیں کی تھی نا؟ اس کے سوالات ایک بھاری اذیت ثابت ہو رہے تھے۔ وہ آنکھیں نیچے، سر جھکا گیا۔ سر جھکانے کے باعث اس کی پیشانی اس کے گھٹنے سے جا لگی۔ وہ وہیں سر لگائے۔ اس کی آنکھوں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا، چہرہ بھیگتا رہا، مگر اب اٹھنے کی کوشش کرنے سے رک گئی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے بیٹھا تھا۔ مجھ سے یہ کیسے کہا آپ نے، یہ جانے بنا اس بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ سانس لینے کو رکی، اس کی سانسیں بے حد بھاری ہو رہی تھی، مگر وہ بولنا چاہتی تھی۔ اس شخص سے وہ کہنا چاہتی تھی، میں آپ کے لیے اتنی ناپسندیدہ تھی کہ آپ نے مجھے ایک بکی ہوئی لڑکی کا خطاب دے ڈالا۔ وہ اب اپنی قمیض بھیگتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ آپ نے میری عزت نفس کو مجروح کرنے سے پہلے ایک لمحہ نہیں سوچا، نہ آپ نے مجھے توڑنے سے پہلے ایک بار نہیں سوچا۔ اب آپ یہاں صرف اپنا گلٹ ختم کرنے کے لیے مجھے سب بتا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، وہ اگر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تو میں ان سے جو باتیں کہتی، کیا وہ پلٹ آتی؟ آپ جانتے بھی ہیں ایک ایک لمحہ میرا کس اذیت میں گزرا ہے۔ میرے تعلقات ان سے کبھی بھی ایک باپ اور بیٹی جیسے نہیں رہے، مگر آپ نے ہمارا رشتہ اس قدر بری طرح سے برباد کرنا چاہا، کیوں؟ سسکیاں بھرتا وجود اس دوسرے خاموش بیٹھے وجود سے سوال گو تھا۔ عالم نے سر اٹھاتے اپنی آنکھوں کو دبایا، جو بھی آنسو آنکھوں میں ٹہرے تھے وہ بھی خشک کر دیے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر زبان خاموش تھی۔ اس کے اٹھنے کی دیر تھی، وہ اپنی جگہ چھوڑتی سائڈ سے نکل کر کمرے کی جانب بھاگتی ہوئی گئی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا، اسی پوزیشن میں۔ رات کی گہرائی بڑھتی گئی، باہر برستی بارش میں بھی تیزی آتی رہی۔ بیڈ کے پاس ہی زمین پر بیٹھی، بیڈ پر سر لگائے، وہ چھت کو کتنے ہی لمحوں سے بنہا پل کے جھپکے تکے ہی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی چھائی تھی، چہرے پر ایک کرب تھا، اذیت تھی جس نے اسے ایک لمحے کا چین نہ لینے دیا۔ گھر سے رخصت ہونے کا لمحہ یاد آیا، اس کے دل پر ایک بوجھ بن چکا تھا۔ پھر اسے اس گھر میں داخل ہونے کے بعد کا لمحہ یاد آیا۔ کچھ باتیں آپ بھلا دینا چاہتے ہیں، مگر ان باتوں کو بھلانا ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ کچھ لمحوں سے اس کے کمرے کے باہر ہی رکا ہوا تھا، ہاتھوں میں جیسے سکت نہ تھی دروازہ تک ناک کرنے کی، یا شاید اس کا سامنا کرنے کی۔
بمشکل گہرا سانس چھوڑ کے اس نے ہمت کی، ہاتھ بڑھا کر ناک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایک بار پھر ناک کر کے اس نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر اسے گھما کر کھول دیا۔ دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظروں نے اسے تلاشا، جہاں وہ اسے دائیں جانب نیچے زمین پر بیٹھی دکھائی۔ دل میں چھپی اذیت اب عالم کی آنکھوں میں بھی اترنے لگی۔ ٹرے کو آگے بڑھاتے اس نے بیڈ پر رکھ دیا۔ اب اس کے قدم اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی موجودگی کا بھی اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ بہار اٹھو، کھانا کھا لو۔ ہاتھ اس کے آگے بڑھائے وہ اس کے ہاتھ تھام لینے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اسے خاموش بیٹھے دیکھ عالم اب اسے پکارنے کے ساتھ اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بہار کی پوزیشن میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ اب سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لہجے میں اجنبیت تھی۔ عالم خاموشی سے اس کا یہ انداز برداشت کر گیا۔ جو کچھ وہ برداشت کر چکی تھی یہ اس کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ بہار، دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے عالم نے اس کا چہرہ تھوڑا سا اونچا کیا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ مجھ پر غصہ ہو، مجھ سے ناراض ہو تو اس کی اذیت خود کو مت دو، کھانا کھا لو، اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ بہار بہت اچھی ہے، اٹھو۔ وہ نرمی اور پیار کا سہارا لے کر بولتا اب اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کر گیا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب میں نے کہہ دیا مجھے بھوک نہیں ہے تو نہیں ہے، مجھے جب کھانا ہوگا میں کھا لوں گی۔ اپنی جھوٹی ہمدردی مجھے مت دکھائیں۔ ان جھوٹے دکھاووں سے میں بچپن سے واقف ہوں۔ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے ہوئے وہ جو منہ میں آیا بولتی گئی۔ عالم کا چہرہ سب سے سرخ ہونے لگا۔ میں تمہیں تمہارا بچپن نہیں لوٹا سکتا، میں یہ گزرے اذیت بھرے دن تمہیں نہیں لوٹا سکتا۔ مگر وہ رکا۔ ایک قدم اس کے پاس آتے وہ اس کا چہرہ دوبارہ سے تھام گیا۔ وہ اسے جھٹک نہ سکی۔ جانے عالم سے اب تمہیں کبھی ایک دن کا برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے کندھوں پر زور ڈال کر اسے بیڈ پر بٹھا گیا۔ کھانا ختم کر لینا، ورنہ آ کر خود کھلاؤں گا میں، اس کی توجہ کھانے کی جانب دلا کر کہتا۔ وہ اس کی وجود پر ایک نظر ڈال کر واپس پلٹ گیا۔ کھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ گھر میں باہر برستی بارش کی اور گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا اور کوئی آواز نہ تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کھانا کھا چکی ہوگی۔ تو میرے پیارے ڈیئرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔